پہلا سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے، تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، بتا اس شخصیت کے بارے میں جو شخصیت تمہارے درمیان میں بھیجی گئی تھی اس کے تعلق سے تو کیا کہتا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا یہ کون ہے کہ کلمہ نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر، اور نماز نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر، اقامت نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر، نماز جنازہ نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر، اور منکر نکیر کے سوال و جوابات نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی ساتھ میں نام لیا جائے گا۔ کلمے میں پہلے میرا نام ہوگا، پھر تیرا نام ہوگا، اقامت میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا، نماز میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا، نماز جنازہ میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا، اور پھر منکر نکیر کے سوالات میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ بزرگان محترم، قابل قدر، معزز اور مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، آج کی اس جمعہ کا میرا عنوان ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے نبی ہیں، سب سے اونچے نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے عرفہ نبی، سب سے افضل نبی ہیں۔ گھر کے اندر بیٹا ہوتا ہے، باپ بیٹے کو بعض چیزوں سے نوازتا ہے، مدرسے میں استاد، کالج میں ٹیچر اپنے طالب علم کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ چیزیں عطا کرتا ہے، بڑا چھوٹے کو دیتا ہے، آقا غلام کو دیتا ہے، اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اس کے اندر اس کی قابلیت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ چیزیں اس کو دے دی جائے، انعام دیا جائے، اعزاز دیا جائے، چیزوں سے نوازا جائے، ذمہ داری سونپی جائے، وہ اس کا مستحق ہوتا ہے۔ بعض ذمہ داریاں، بعض چیزیں، بعض انعامات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پوچھ کر لیا جاتا ہے، بیٹا باپ سے پوچھ کر لیتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے پوچھ کر لیتا ہے، چھوٹا بڑے سے لیتا ہے، غلام اپنے آقا سے
مانگ کر کے حاصل کرتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، 3 انعامات کا ذکر فرمایا۔ نبی سے پوچھا کیا ہم نے یہ چیزیں عطا نہیں کی؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور پھر آپ کی کمر کے بوجھ کو اتار نہیں دیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکائے رکھا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا، آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ ان 3 نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے ایک کے بعد دیگر سوال کیا ہے، کیا ہم نے یہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کیا ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ یہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اللہ نے پوچھ کر جتلایا ہے۔ یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنے کے بعد نہیں دی، مانگنے سے پہلے دی، بن مانگے دی۔ وہی آپ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جو اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ سے بات چیت کرنے والے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، بڑے مقتدر نبی ہیں، اونچی شان والے نبی ہیں، ایسے نبی نے اللہ سے یہ چیزیں مانگی ہیں، مانگنے کے بعد اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا، جب اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، اے نبی جی آپ جائیے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ انه طغى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور پھر میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے کسی ایک کو میرا وزیر بنا، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا، اشدد بہ ازری، اور میرا شریک کار بنا، میرے کام میں شریک فرما۔ 5 چیزیں مانگی۔ رب اشرح لی صدری، سینے کا کھولنا مانگا، ویسر لی امری، کام کی آسانی مانگی، واحلل عقدۃ من لسانی، زبان کی فصاحت مانگی، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اپنے اہل میں سے ایک مددگار کو مانگا، اشدد بہ ازری، اور میرے ازار کو اس کے ذریعے سے مضبوط فرما۔ 5 چیزیں مانگی، مگر آپ آئیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعامت دیے گئے، شرح صدر آپ کا کیا گیا، آپ کے کمر کے بوجھ کو اتار کر آپ کی کمر کو ہلکا کیا گیا، گویا کہ آپ کو آسانی کر دی گئی، اور آپ کے نام کو بلند کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نعمتیں عطا ہوئی، ہمارے نبی کو بھی عطا ہوئی، مگر دونوں میں فرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں مانگنے کے بعد میں ملی ہیں، مگر ہمارے نبی کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں بن مانگے ملی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک،
کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں کر دیا؟ علماء نے بیان فرمایا شرح صدر کسے کہتے ہیں، سینے کا کھولنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح صدر کہتے ہیں دو چیزوں کے ملنے کو، نمبر ایک علم ملے، نمبر دو حلم ملے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں چیزیں بدرجہ اولا بدرجہ اتم دی گئی تھی، کامل اور مکمل طور پر عطا کی گئی تھی۔ علم دیا گیا تھا، کیسا علم؟ ایسا علم عطا کیا گیا تھا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ آپ کو نبوت کے علم سے عطا کیا گیا تھا، آپ کو شریعت کا علم عطا کیا گیا تھا، آپ کو طریقت کا علم عطا کیا گیا تھا، آپ کو معرفت کا علم عطا کیا گیا تھا، آپ کو ہر پوری دین کا، پوری شریعت کا علم اکمل طریقے پر عطا کر دیا گیا، کامل اور مکمل طور پر آپ کو دے دیا گیا تھا۔ آپ کے علم کو دیکھنا ہو قرآن کو دیکھیے، آپ کے علم کو دیکھنا ہو ہزاروں لاکھوں احادیث کو دیکھیے۔ آپ کے علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، اور آپ کے علم کا ذخیرہ وہ جس کے ایک ایک جملے کی تشریح ہفتوں بیان کی جا سکتی ہے، جس کے ایک ایک جملے پر تفصیل گھنٹوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، وہ علم آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو علم دیا گیا، علم سے مراد علم اولین اور علم آخرین۔ علم اولین حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آپ کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان سارے نبیوں انبیاء علیہ السلام کا علم آپ کو دے دیا گیا۔ وعلم الآخرین، اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہ سارا علم آپ کو دے دیا گیا۔ کیا کر دیا گیا؟ آپ کو علم سے نواز، قیامت تک ہونے والے جو حادثات، جو مصائب، جو حالات، جو مشکلیں، جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ آپ کو دے دیا گیا، آپ کو عطا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو غیب کا علم دے دیا گیا، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ نے کوئی چیز بتا دی، آپ کو اللہ نے علم نہیں دیا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز واضح کر دی، یہ نہیں، اسے غیب کا علم کہتے ہیں۔ جو غیب کا علم ہے اور صرف اللہ عز و جل کی شان ہے، یہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ہمارے نبی کو بھی علم غیب نہیں دیا گیا۔ اگر آپ کو علم غیب ملتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگوں کے اندر صحابہ شہید ہوئے، شہید ہونے سے پہلے آپ کو معلوم ہوتا اگر میں اس جماعت میں اگر صحابہ کو بھیجوں گا، اس معرکے میں بھیجوں گا، کافروں سے لڑنے کے لیے بھیجوں گا تو فلانے صحابی مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ کیا نبی کے دل میں ہمدردی نہیں تھی؟ کیا نبی کے دل میں غمخواری نہیں تھی؟ کیا نبی کے دل میں درد، اپنے ساتھیوں کے تعلق سے خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا؟ آپ جانتے تھے، آپ کو سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی آپ نے اجازت دی، یعنی جہاد میں جانے کی، کافروں سے لڑنے کی اور معرکات میں شرکت کی۔ کیوں اجازت دی؟ اس لیے آپ نے اجازت دی کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جانے کے بعد ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ایک دلیل اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، علم دیا گیا۔ کتنا علم دیا گیا؟ اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کو اتنا علم نہیں ملا جتنا آپ کو علم ملا ہے، جتنا علم ہمارے نبی کو ملا ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک قصہ آیا تھا، یہود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ان لوگوں نے 3 سوال رکھے۔ سوال رکھا روح کسے کہتے ہیں، سوال رکھا اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، تیسرا سوال رکھا ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے فوراً جواب دے سکتے تھے، مگر ہمارے نبی کو علم غیب حاصل نہیں تھا، وہی علم آپ کو تھا جو علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کل آنا جواب دوں گا۔ کیا کہا؟ کل آنا جواب دوں گا۔
کل آئی، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، جبرائیل نہیں آئے، دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، وحی نازل نہیں ہوئی، آپ کو معلومات حاصل نہیں ہوئی، آپ کے پاس علم نہیں آیا، آپ نے جوابات نہیں دیے، کافروں نے ستانا شروع کیا، افواہیں پھیلانا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ 15 دن کا عرصہ گزر گیا، آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے پاس جا کر انتظار کرتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ جبرائیل کب آئے گا، وہی کب نازل ہوگی۔ پہاڑ سے چھلانگ لگانے کے خیالات تک آپ کے دل میں آنے لگے، مگر آپ نے جوابات نہیں دیے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ کیوں معلوم نہیں تھا؟ اللہ نے معلومات نہیں دی تھی، جبرائیل کو نہیں بھیجا تھا، وہی نہیں اتاری تھی۔ وما ينطق عن الهوى، آپ کے شان یہ ہے کہ آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، جو آپ کو معلومات دی جاتی ہیں وہی بولتے ہیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا علم اتارا گیا، آپ کو اتنے علم سے نوازا گیا کہ جتنا علم سارے نبیوں کو نہیں دیا گیا تھا، سارے نبیوں سے بڑھ کر ہمارے نبی کو علم دیا گیا۔ علم کا حال تو یہ۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا؟ تو حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں شرح صدر سے 2 چیزیں مراد، نمبر 1 علم، نمبر 2 حلم۔ حلم یعنی برداشت کرنا، صبر کرنا، بردباری سے کام لینا، استقامت سے جمے رہنا، حلم۔ اگر آپ کے حلم کو اگر دیکھنا ہو تو طائف کے میدان میں دیکھیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں سے پریشان ہو کر یہ سوچ کر طائف کا سفر فرمایا کہ اگر طائف جاؤں گا تو طائف کے 3 سرداران اسلام اگر قبول کریں گے تو پھر اسلام کے پھیلنے کی ایک بنیاد پڑ جائے گی، وہاں سے دین شریعت پھیلے گا۔ یہ سوچ کر آپ تشریف لے گئے، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا۔ کسی نے کہا میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس طرح کی تینوں نے الگ الگ جوابات دیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر وہاں کے باشندوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، مگر ان لوگوں نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہاں کے مقامی لوگ، وہاں کے نوجوان، اوباش، شریر لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، تھالیاں پیٹی، مذاق اڑایا، اور اتنا زیادہ سنگباری کی، اتنا زیادہ پتھروں سے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا۔ خون کے جاری ہونے کی وجہ سے آپ کے نعلین مبارک خون میں بھیگ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ رفیق سفر تھے، ساتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کے لیے بدعا کیجیے۔ آسمان سے فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں جن کے تعلق سے پہاڑوں کی خدمت ان کے تعلق سے ہے، اگر حکم دیں گے تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس قبیلہ طائف کو کچل کے رکھ دیں گے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پاک نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ آپ کا حلم ہے، یہ آپ کی بردباری ہے، یہ آپ کا برداشت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کا عفو ہے، یہ آپ کا درگزر ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ آپ کی مجبوری کی حالت تھی، اس سے آگے بڑھ کر آپ آئیے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرما ہے، سارے کافر، سارے مشرک، آپ کے دشمن، آپ کے مخالف سارے کے سارے اکٹھا تھے، مجبور تھے، بھیگی بلی کے طرح سے دبے ہوئے تھے، ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، خوف کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہمارے تعلق سے کیا حکم صادر فرمائیں گے، ہمارے تعلق سے کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکے کے اندر سے بیت اللہ کے اندر سے باہر تشریف لائے، سارے کافر سامنے اکٹھا تھے، جمع تھے، گرفتار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا، خطبے کے بعد پوچھا، اے لوگوں، اے قریش، بتاؤ میرے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ ڈر رہے تھے، ان کے ظاہری شکل و صورت سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہی بات کہوں گا جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب تم آزاد ہو، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن درگزر کا دن ہے، آج کا دن آزادی کا دن ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں پر طلقاء کا حکم لگایا، سب لوگوں کو آزاد کر دیا، معافی سے نواز دیے۔ یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کا برداشت ہے، یہ آپ کا عفو ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، شرح صدر عطا نہیں کر دیا؟ تو دو چیزیں، نمبر ایک علم، کامل اور مکمل علم ملا، نمبر دو حلم ایسا بے مثال ملا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ علماء نے بیان فرمایا، قرآن کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن الفاظ کی تشریح خود قرآن کے آیات سے ملتی ہے۔ یہاں پر ارشاد ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر نہیں کر دیا؟ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو شرح صدر کر دیتے ہیں۔ ایک اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جس کسی کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ ہو، اللہ اس کے دل کو اسلام کے تعلق سے کھول دیتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، دل کا اسلام کے لیے تیار ہو جانا، آمادہ ہو جانا، کھل جانا، اس کا نام شرح صدر ہے۔ یہ چیزیں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمائی تھی۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی کمر کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ وزرک، آپ کے بوجھ کو اتار نہیں دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جھکائے رکھا تھا۔ کیا بوجھ؟ اس بات کا بوجھ کہ مکے کے اندر کفر پھیلا ہوا تھا، شرک پھیلا ہوا تھا، اس بات کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر سوار تھی کہ مکے کے اندر لڑکیاں درگور کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا فکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا فکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم آپ کے دل میں تھا۔ یہ وزر ہے، یہ بوجھ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی۔ آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں، آپ قریش کے پاس جاتے ہیں، مکے کے گلی کوچوں میں پھر کر دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں اور حق کو ببانگ دہل بیان کرتے ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ کیسے ہلکا کر دیا؟ کہ آپ کو نبوت کی ذمہ داری دی۔ نبوت کی ذمہ داری ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مشن کو لے کر توحید کی دعوت دینے لگے، شرک کو مٹانے لگے اور انصاف کو سمجھانے لگے، انصاف کی دعوت دینے لگے اور ظلم کا خاتمہ کرنے لگے اور لڑکیوں کے، عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے لگے اور زندہ درگور کی جانے والی دو چیزوں کا جو ان پر جو ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، اس چیز کو دھیرے دھیرے ختم کر رہے تھے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے اس بوجھ کو آپ کے سینے سے ہلکا نہیں کر دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تیسرے انعام کا ذکر فرمایا،
اور ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. ہم نے آپ کے نام کو, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب یہاں پر دیکھیے, یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا, آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, تو لا الہ الا اللہ, بتاؤ مسلمان ہو گیا. ایک مسلمان اسلامی زندگی شروع کر رہا ہے, ایک کافر اسلام میں داخل ہو رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کیا یہ مسلمان ہو گیا؟ ہو گیا. لا الہ الا اللہ, کیا یہ مسلمان ہو گیا؟ شاید میری بات آپ کے سروں کے اوپر سے جاری ہے. مسلمان ہوگا کیا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی تک اقرار نہیں ہے. آدھا کلمہ ہوا ہے, کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ آ جائے, جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی موجود نہ ہو. اسلامی زندگی کی شروعات ہے کلمے میں لا الہ الا اللہ, پھر آگے محمد الرسول اللہ. پھر اذان کی باری آئی, اذان دیتے ہوئے مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کیا اذان مکمل ہو گئی؟ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اذان تو دی ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. تو بغیر نام کے نہ کلمہ مکمل ہے نہ اذان مکمل ہے. پھر نماز کی باری آئی, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, ادھر مؤذن اقامت کہنے کے لیے کھڑا ہوا, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, قد قامت الصلاۃ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کیا اقامت مکمل ہو گئی؟ اقامت مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے. پھر نماز شروع ہوئی, نماز میں تشہد پڑھتا ہے, التحیات للہ, پھر آگے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر وہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ چھوڑ دے تو بتاؤ نماز مکمل ہوگی؟ ہرگز نماز بھی مکمل نہیں. پھر ایک مسلمان کی زندگی مکمل ہوئی, زندگی ختم, اب مرنے لگا ہے, مر گیا, نماز جنازہ ہو رہی ہے, نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے, پہلی تکبیر ثنا, دوسری تکبیر میں کیا؟ پہلی تکبیر میں ثنا پڑھی جاتی ہے, پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر. کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اگر درود ابراہیم نہ پڑھے پھر دوسری تکبیر میں میت کے لیے دعا کرے, پھر تیسری تکبیر کہے, خاموش رہے, چوتھی تکبیر پڑھے, سلام پھیر دے. بتاؤ نماز جنازہ مکمل ہوگی؟ بغیر درود کے نماز جنازہ بھی مکمل نہیں, بغیر میرے نبی کے نام کے نماز جنازہ بھی مکمل نہیں. اگر درود پڑھا جائے گا تو نماز جنازہ مکمل ہو گئی. اب نماز جنازہ ہوئی, دفنا دیا گیا, خبر میں منکر نکیر آئے, سوالات کا سلسلہ شروع. من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے. ما دینو کا, بتا تیرا دین کیا ہے. سوالات مکمل. بتاؤ منکر نکیر چلے جائیں گے؟ سوالات جوابات مکمل ہو گئے کیا؟ سوال و جواب مکمل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا ذکر نہیں ہے. پہلا سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے, دوسرا سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے, تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم, بتا اس شخصیت کے بارے میں جو شخصیت تمہارے درمیان میں بھیجی گئی تھی اس کے تعلق سے تو کیا کہتا ہے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا, آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا, پھر پوچھا جائے گا یہ کون ہے. تو معلوم ہوا کہ کلمہ نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر, اور نماز نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر, اقامت نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر, نماز جنازہ نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر, اور منکر نکیر کے سوال و جوابات نامکمل ہمارے نبی کے نام کے بغیر. یہ وہ نبی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب جب بھی میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی ساتھ میں نام لیا جائے گا. کلمے میں پہلے میرا نام ہوگا، پھر تیرا نام ہوگا. نماز میں پہلے، اقامت میں پہلے یعنی اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا. نماز میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا. نماز جنازہ میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا، اور پھر منکر نکیر کے سوالات میں پہلے اللہ کا نام ہوگا، پھر مصطفیٰ کا نام ہوگا. اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. کل ملا کر سب سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اللہ اگر رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین. اللہ سارے جہانوں کے لیے رب ہے، پالنہار ہے، تو مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ وہ نبی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو تین نعمتوں کا ذکر. پہلی نعمت أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر کر دیا، کھول دیا. دوسری نعمت وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ کے کمر سے بوجھ کو اتار دیا جس نے آپ کی کمر کو جھکائے رکھا تھا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر ہم نے آپ کے تذکرے کو، ذکر کو بلند کر دیا. یہ تین نعمتیں عطا فرمائی. ایسے نبی کے امت ہیں میں اور آپ، ایسے نبی کے ماننے والے ہیں ہم اور آپ. تو ہمارے ذمے ہے کہ اس نبی سے محبت کریں، اس نبی کی عقیدت ہمارے دلوں میں ہو، اس نبی کا تعلق ہمارے دلوں میں ہو، اس نبی کی ہر سنت کو، ہر طور کو، ہر طریقے کو، اس کی زندگی کو ہم اپنی زندگی بنائیں، ہر طور طریقے کو اپنائیں، ہر سنت کو اپنائیں، ہر معاملے کو ہم اپنا کر زندگی گزارنے والے بنیں. تبھی جا کر حقیقی معنوں میں ہم امت کہلائیں گے، تبھی جا کر ہم حقیقی معنوں میں عاشق رسول کہلائیں گے. ہم عاشق رسول کا دعوت تو کریں مگر وقت پر نماز نہ ہو، عاشق رسول کا دعوت تو کریں مگر چہرے پر نبی کی سنت نہ ہو، عاشق رسول کا دعوت تو کریں مگر مسواک کی سنت زندہ نہ ہو، انگریزوں کے طریقے کو فالو کریں، نبی کی عشق کا دعوت تو کریں مگر اپنا پاجامہ ٹخلوں سے نیچے لٹکائیں. یہ کیسا عاشق ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے؟ یہ کیسا دعوے دار ہے؟ یہ کیسا مطیع ہے؟ یہ کیسا فرما بردار ہے؟ یہ تو بالکل نکما ہے، یہ بے وفا ہے، یہ عاشق رسول نہیں ہے، یہ غدار رسول ہے، یہ بے وفا رسول ہے. اب میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم نبی کے ہر طور کو، ہر طریقے کو اپنانے والے بنیں. بنیادی چیز، بنیادی طریقے پر ہمیں جو اپنانا ہے وہ نماز ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھو گے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. نماز نہیں پڑھو گے تو آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوں گی؟ ایک مرتبہ صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اعددت لها، اے صحابی رسول بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی نے عرض کیا ما اعددت لها من کثرت صلاة ولا صوم ولا صدقہ، میں نے قیامت کے لیے زیادہ تیاری نہیں کر رکھی ہے، نہ زیادہ نفلیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ صدقات خیرات کیا ہے، کچھ نہیں کیا. ہاں ولیکنی احب اللہ ورسولہ، ایک بات ہے، وہ بات یہ کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببت، اگر یہ بات ہے تو تو اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن جس سے تیری محبت ہوگی. صحابہ کا بھی دعویٰ تھا، آج میرا اور آپ کا بھی دعویٰ ہے، مگر صحابہ کا دعویٰ ان کے اعمال سے جھلکتا تھا، صحابہ کا دعویٰ نمازوں سے جھلکتا تھا، صحابہ کا دعویٰ طور طریقے سے جھلکتا تھا، مگر ہمارا دعویٰ داڑھی منڈانے سے جھلکتا ہے. ہمارا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے سے جھلکتا ہے، جھوٹ بولنے سے ظاہر ہوتا ہے، نمازوں کے ترک کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں. یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ صحابی نے اگر دعویٰ کیا ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں بتایا میں عاشق رسول ہوں. اسی لیے صحابہ
تاجر بن کر جہاں بھی جاتے، داعی بن کر جس ملک کے جس گوشے میں بھی جاتے تو لوگوں سے کہتے اے لوگوں ہم جیسے ہو جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کی زندگی سے نبی کے طور طریقے جھلکتے تھے، صحابہ کی زندگی سے شریعت جھلکتی تھی، صحابہ کی زندگی سے قرآن جھلکتا تھا، صحابہ کی زندگی سے اور حدیث جھلکتی تھی۔ آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے، تو اس کے لیے میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم نمازی بنے، میرے اور آپ کے ذمے ہے متقی بنے، میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم اللہ سے ڈر کر سنتوں کو نبی کے طور طریقے کو اپنا کر زندگی گزارنے والے بنیں گے سب انشاءاللہ۔ اس لیے آج وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز ہماری ناغا ہوگی۔ اسی لیے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آخری دور تھا، روح قبض ہو رہی تھی، تو اس موقع پر ہوش چلے جاتی تھی، تو صحابہ آ کر نماز کا وقت آتا تو جگاتے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوش میں آتے تو کہتے اے میرے دوست میں جانتا ہوں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے نماز پڑھی اس کا دین باقی، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا، ملیامیٹ کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا مقام دین میں ایسا ہے جیسے بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے۔ اگر پورے جسم میں سر اگر ہے تو آدمی زندے کے مانند ہوگا، اگر سر اگر بدن میں نہیں ہے تو زندہ نہیں ہے بلکہ مردہ ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی ایک مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو زندہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا چاہے وہ صدقات خیرات کرنے والا ہو، چاہے وہ بڑے اچھے اخلاق کا رکھنے والا ہو، چاہے وہ والدین کی خدمت کا کرنے والا ہو، چاہے وہ بہت سارے اچھے کام کرنے والا ہو، اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کے اعمال کا کیا اعتبار، اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ بنیادی طور پر نماز پڑھنے والا بنے، اس کے بعد میں ساری خدمات ہیں۔ اگر نماز ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے کہ بہت سارے صحابہ کا فتویٰ تھا جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے۔ بہت سارے ائمہ کا یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے، جو نماز نہ پڑھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھے اس کا اور اس کی بیوی کا رشتہ باقی نہیں رہتا، جو نماز نہ پڑھے اس کو پہاڑ کی چوٹیوں پر گرا دینا چاہیے، یہاں تک فتویٰ ہے۔ بلکہ ہمارے امام، جس امام کے ہم پیروی کرتے ہیں، جس امام کے فتووں کو ہم فالو کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت نرم فتویٰ، بہت حکمت کو سامنے رکھ کر انہوں نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ جو بے نمازی ہے، نماز کو چھوڑنے کا عادی ہے، اس کے تعلق سے فتویٰ یہ ہے کہ اس کو پکڑ کر گرفتار کر کے قید کر دیا جائے یہاں، اور اس کی پٹائی کی جائے یہاں تک کہ وہ زخمی ہو، یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے والا ہو جائے۔ یہ فتویٰ ہے، ہلکا فتویٰ، اور جب تک نمازی نہ بنے اس وقت تک رہا کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ذمے ہے کہ اگر ہم عاشق رسول ہیں، اگر ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے محبت کے دعوے دار ہیں، نبی کی محبت کے پیروکار ہیں، تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم نمازی بنیں اور اس کے بعد داڑھی چھوڑنے والے بنیں، نبی کی سنت کو، شریعت کو اپنانے والے بنیں، تبھی جا کر حقیقی معنوں میں ہم عاشق رسول ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔